بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم تدوین قرآن کا جو مرحلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں شروع ہوا، ان کے دور میں شروع ہوا، اسی سے متعلق مزید وضاحت کریں گے۔ یہ تدوین بھی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تدوین قرآن کی گئی، یہ تدوین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 24 برس کے اندر جو ہے مکمل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا مانتی ہے اور تمام جو ہے مستشرق مانتے ہیں۔ مستشرق کا مطلب جو تاریخ، زبان یا علوم وغیرہ کا جو مغربی ماہر ہو اس کو مستشرق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جتنا خالص متن، پیور ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا دنیا میں موجود ہے، کسی دوسری کتاب کا موجود نہیں ہے۔ مطلب مسلمان تو اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہی ہیں اس بات پہ کہ قرآن کریم جو ہے یہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے اسباق میں پڑھا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کوئی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مسلمانوں کے علاوہ جو زبان یا علوم وغیرہ کے مغربی ماہر ہیں وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے زیادہ خالص متن جو ہے وہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جو موجود ہو۔ یہ بات الفضل ما شہدت بہ الادا کا مصداق ہے، یعنی فضیلت تو وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب دیکھیں اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا کہ جو بھی مستشرق لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے زیادہ خالص کتاب، خالص متن جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کی فضیلت سب سے بڑی یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس کو دشمن بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی گئی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، اور یہ کسی شے کی حقانیت کے لیے آخری ثبوت ہوتا ہے۔ حقانیت حق سے ہے، حق کہتے ہیں نا سچ کو، ٹھیک ہے؟ اور حقانیت کے لیے آخری ثبوت ہے، مطلب کسی چیز کے سچ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ آخری ثبوت ہے کہ دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ سچ ہے۔ بس یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے، مطلب تسلیم کی گئی ہے۔ مسلم تسلیم سے ہے، تسلیم مطلب اقرار کرنا، ماننا، ٹھیک ہے کہ قرآن حکیم کا ٹیکسٹ محفوظ ہے۔ یہ جتنا محفوظ ٹیکسٹ قرآن کا ہے اتنا اور کسی کتاب کا نہیں ہے، یعنی قرات کے فرق بھی ریکارڈ پر ہیں۔ سبعہ قرات اور عشرہ قرات ریکارڈ پر ہیں۔ اب دیکھیں سبعہ قرات جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم جو ہے وہ 7 حروف پر نازل ہوا، اور عشرہ قرات مطلب 10 طرح کی قرات کے ساتھ بھی قرآن کریم کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ ان میں بھی ایک ایک حرف کا معاملہ مدون ہے، مدون تدوین سے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ پہلے سے ہی جو ہے تدوین شدہ ہے کہ فلاں قرات میں یہ لفظ زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے یا زیر کے ساتھ، اور یہ تمام آفیشیل قرات ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک رسم الخط کا تعلق ہے، اس کا ٹیکس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معین کر دیا، مطلب مقرر کر دیا۔ امت مسلمہ پر یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن حکیم کی کمپلیشن یعنی تالیف، ٹھیک ہے؟ تالیف کہہ لیں، ترتیب کہہ لیں، اور اس کی تدوین کے متعلق یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ حقائق سامنے نہ ہوں تو کچھ لوگ ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا جو تھا تدوین قرآن کے مراحل جو ہیں اس کے بارے میں جو ہم نے وضاحت کی، اچھے سے پڑھا۔ یہ ساری باتیں اگر ذہن میں رہیں اور یہ سارے حقائق جو ہیں، مطلب جو حق کی باتیں ہیں، سچ کی باتیں ہیں، ذہن میں نہ ہوں، سامنے نہ ہوں، تو کچھ لوگ ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں۔ شکوک و شبہات مطلب شک میں پڑ سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کی
کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں انہوں نے قرآن کریم کو ایک رسم الخط پہ جمع کیا، ٹھیک ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ جامع آیات القرآن ہیں، یعنی وہ آیات قرآن کو جمع کرنے والے ہیں. ایسا اگر کہیں گے تو بہت بڑا جو ہے بدگمانی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. بہت بڑا جو ہے غلط خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا اور بعد میں ہوا. اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے صرف ایک رسم الخط جو ہے وہ اس پہ ہم سب کو اکٹھا کیا. تو یہ جب ہم ساری وضاحت جو ہے ذہن نشین کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان تمام حقائق کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات جو ہو پیدا نہیں ہوتے. اب اس کے بعد جو ہے حاصل کلام، جتنے بھی ہم نے تدوین قرآن کے مراحل پڑھے اس میں حاصل کلام مطلب اس کلام سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے. نمبر 1، قرآن حکیم کی تدوین 3 مراحل میں مکمل ہوئی، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھے. ایک ترتیب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا. وہ تمام 3 مراحل جو ہیں قرآن حکیم کی تدوین جو ہے اس کے 3 مراحل ہیں. نمبر 2، پہلی تدوین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی پاک زندگی میں ہو گئی تھی، لیکن وہ تدوین اس شکل میں تھی کہ صورتیں معین ہو گئیں، صورتوں کی ترتیب معین ہو گئی. کتابی شکل میں قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود نہیں تھا، لوگوں کے پاس مختلف حصوں میں لکھا ہوا تھا. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا تاکہ کہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام گڑبڑ نہ ہو جائے، صرف قرآن مجید کو ہی لکھنے کا حکم دیا. نمبر 4، قرآن کتابی شکل میں جمع شدہ نہیں تھا، جمع شدہ شکل میں صرف سینوں میں تھا. حفاظ یعنی جنہوں نے حفظ کر رکھا تھا ان کو یاد تھا، انہیں یاد تھا کہ قرآن اس ترتیب کے ساتھ ہے. جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن یعنی جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا وہ شہید ہو گئے، تو تشویش پیدا ہوئی اور یہ خیال آیا کہ اس قرآن کو اب کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے. نمبر 5، مختلف شہادتوں اور حفاظ کی مدد سے عہد صدیقی میں قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا. نمبر 6، قرآن کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مصحف نام رکھا گیا اور اس پر لوگوں کا اجماع ہوا. تدوین قرآن کا یہ دوسرا مرحلہ تھا. نمبر 7، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک رسم الخط اور ایک ٹیکس پر قرآن جمع کیا. نمبر 8، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آیات قرآنی کے جمع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ امت کو قرآن کے ایک ٹیکس اور رسم الخط پر جمع کرنے والے ہیں. اسی لیے آج دنیا میں جو مصحف موجود ہے یہ مصحف عثمان کہلاتا ہے. نمبر 9، حضرت عثمان جامع آیات القرآن کی بجائے جامع الامت علی رسم واحد یعنی امت کو قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر جمع کرنے والے ہیں. نمبر 10، پس یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے یعنی مانی گئی ہے، تسلیم کی گئی ہے کہ قرآن حکیم کا ٹیکس محفوظ ہے، یا جتنا محفوظ ٹیکس قرآن کا ہے اتنا اور کسی کتاب کا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے قرآن کریم کے تدوین کے مراحل تھے اور میں نے مکمل کوشش کی کہ شارٹ میں جو ہے آپ لوگوں کو حاصل کلام کے ساتھ اس کی مکمل سمجھ آ جائے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات، کوئی ایسا حرف جس کے معنی مفہوم سمجھ نہیں آتے تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں. ابھی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.